گزشتہ سے پیوستہ ماہ شعبان المعظم میں جن موضوعات پر فوکس ہوتا ہے انہی سے متعلقہ متصلہ کچھ کلام ہوگا، جن میں سے سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، سیلف اویئرنیس ہے، سیلف سینسرشپ ہے، نیگلیجنسی ہے کہ اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے، اپنا جائزہ کیسے لیا جا سکتا ہے کہ میں اس وقت کس مقام پر کھڑا ہوں۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ کسی کا محاسبہ کرنا، کسی کا جائزہ لینا وہ بہت آسان ہوتا ہے، اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ لینا بہت مشکل، لیکن جن کے سینوں میں خوف خدا بس جائے پھر ان کے لیے یہ مسئلہ مشکل نہیں رہتا۔ محاسبہ سے متعلقہ ہم نے گزشتہ میں یہ عرض کیا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے اپنے اعمال کی فکر کرنا، اس انداز میں کہ اعمال اور سفر زندگی کے متعلق غور و تدبر کیا جائے کہ جس طرح زندگی کا سفر تیزی سے جاری ہے اور ہر لمحہ موت کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، کیا اسی تیزی کے ساتھ میں اپنی زندگی کا جو گول ہے، الٹیمیٹ جو مقصد ہے، یا جو میری بالآخر بحیثیت مسلمان منزل ہے، اس کی طرف بھی ترقی کی طرف گامزن ہے یا تنزلی کا شکار ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے میرے آپ کے اس مقصد کو اتنے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ شاید ہی ہے کوئی مسلمان جو اس آیت اور اس مقصد سے واقف نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تمہاری ساری ایفرٹ سے، تمہاری ساری سٹرگلز، ٹوٹلی جو کچھ بھی ہے، الٹیمیٹلی اس کا جس گول کو ہم نے اچیو کرنا ہے، جو کچھ ہم نے پانا ہے، وہ یہی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نہیں پیدا کیا نہ جنوں کو نہ انسانوں کو مگر اپنی بندگی۔ جس جگہ پہ میں اور آپ موجود ہیں، یہیں بریک لگا کر ایک لمحے کے لیے اپنے ماضی میں جاگنا اور یہ دیکھنا کہ مقصد زندگی یعنی عبادت الہی، اس کو میں نے کتنا اچیو کر لیا ہے، اسی کا نام محاسبہ ہے۔ ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ہر چیز میں چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے۔ اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو کوئی بھی چیز وہ ترقی کا سفر طے نہیں کر سکتی، چونکہ انسان غافل ہو جاتا ہے، نیگلیجنسی، غفلت اس کو گھیر لیتی ہے، لیزی ہے تھوڑا، وہ آج کے کام کو کل پہ ڈالنا یہ بھی اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ روز دن سے جس دن میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کلیریفائی کر دیا تین چیزوں کو، پہلا کہ اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے، دوسرا کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور تیسرا تم پر کسی قسم کا کوئی ظلم۔ بہت مضبوط نظام ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ذکر ہوتا ہے یومئذ تعرضون، اور جس دن تمہیں تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تمہارا عمومی طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ جس دن مجھے کہیں پیش کیا جائے گا تو اگر زیادہ لوگ ہوئے تو میں کہیں سکپ ہو جاؤں گا، اپنے آپ کو زیادہ لوگوں میں چھپا لوں گا، ہو سکتا ہے میرا حساب نہ ہو، مجھے کسی کے سامنے نہ جانا پڑے۔ قرآن نے اس مخمصے کو بھی دور کیا اور کہا یومئذ تعرضون، جس دن تمہیں پیش کیا جائے گا، لا تخفی منکم خافیہ، اس دن کوئی چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکے۔ اور ہو سکتا ہے تمہیں مجھے جھوٹ کی عادت پڑ گئی ہو، دل یہ وسوسہ دے دے کوئی بات نہیں، مجھ سے پوچھا بھی جائے گا یہ کیا تو میں انکار کر دوں گا، کوئی بات نہیں، میرے پاس دنیا میں بڑا مال و دولت تھا، لائرز کی لائنیں لگی ہوئی تھی، میں کوئی بڑا ہائی فائی لائر کر لوں گا اور وہ میری وکالت کے لیے آ جائے گا۔
جس کی عادت یہ ہے وہ بھی کان کھول کے سن لے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کا خیال اور جس کے دل میں یہ مخمصہ ہے کہ وہ اس دن جھوٹ بول لے گا تو کیفیت یہ ہوگی اس کی زبان اور منہ کو پھل کر لیا جائے گا، اور پھر ہوگا کیا؟ اعضاء کو کہا جائے گا بتاؤ اس کے خلاف آج گواہی دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ اعضاء بولیں گے، وہ کہے گا تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے ہی خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہ کہیں گے کل جس نے بولنے کا حکم نہیں دیا تھا آج اسی نے بولنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی، کوئی چھپنا بھی چاہے تو نہیں چھپے گا، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ دوسرے پیش ہوں گے، ان کے اعمال سامنے ہوں گے، سب اولین و آخرین ان کے اعمال کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، اور ایسے میں چھپ جاؤں گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو، کوئی بھی نہیں چھپ سکے گا، سب کے اعمال کا حساب ہوگا، اور اگلی بات بھی نوٹ کرو سب کے سامنے ہوگا۔ آج میں اور آپ ایک 7 سالہ بچے کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے، لیکن اتنے جبی ہو گئے جس سے کچھ نہیں چھپتا اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ نکل گیا، یہ محاسبہ، یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یہ خیال ہمیں نہیں آتا۔ ان بطش ربک لشدید، جس کی طرف سے ندا ہوگی لمن الملک اليوم، او بڑے بڑے بادشاہوں بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے؟ زبانیں گنگ ہوگی، خود ہی ہاتف غیبی سے اس کی طرف سے آواز دی جائے گی کہ آج ہے بادشاہی، تو آج اللہ سبحانہ وتعالی جو قہار ہے، جو جبار ہے، جو گرفتار فرمائے تو کسی میں مجال نہیں کہ چھوٹ پائے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ ان پہلوؤں کو سمجھنے کے بعد میں اور آپ اگر غور و فکر کریں تو کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس دن کے بڑے حساب سے پہلے اپنی روزانہ کی مصروفیات کا خود احتساب کر لے، اور اس دن جب رب تعالیٰ اس کا حساب لے رہا ہو تو نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے رب کی نوازشات کا مستحق ہو رہا ہوگا۔ جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خدام میں سے ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے شفقت میں خصوصی طور پر گزاری۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، محاسبہ نفس ہے، محاسبہ اعمال ہے، اس کی تلقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بڑی یونیک تھی، بڑی منفرد تھی، حتیٰ کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسبہ کو اپنے خطبہ کا موضوع بنایا، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ وہ جب بھی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو حضور کی نسبتوں کا تذکرہ بھی نہیں بھولتے، اور محبت کا وہ رنگ اختیار کیا ہے کہ قیامت تک محبت کرنے والے اس سے نشان قدم پالیں گے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو ڈائریکٹ خطبہ بیان کیا جا سکتا تھا، وہ کیا عرض کرتے ہیں، آؤ میں تمہیں سناؤں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو حالت کیا تھی؟ فرمایا نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار، اور جانتے ہو اس اونٹنی کا نام کیا تھا؟ اس کا نام قصوہ تھا۔ ذرا تھوڑا اور آگے بڑھے تو بعض صحابہ نے کہا تمہیں جانتے ہو یہ قصوہ کون سی اونٹنی ہے؟ کہا یہ وہ اونٹنی ہے جو نبی علیہ السلام کو پہلی مرتبہ جناب صدیق اکبر نے بطور تحفہ پیش فرمائی، یعنی جو اس وقت کی برانڈڈ سواریاں تھیں ان میں سے یہ قصوہ اونٹنی تھی جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے پہلا سفر غار ثور سے واپسی پر اس اونٹنی پہ کیا۔ نبی علیہ السلام جب سوار ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق، ہم نے اسے بطور تحفہ تم سے قبول کیا، تم اس کی قیمت بطور تحفہ ہم سے قبول کر لو۔ نبی علیہ السلام نے پھر اس کی قیمت بھی عطا فرمائی اور دونوں کو تحفہ بھی قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کے ساتھ بڑی شفقت فرماتے تھے۔ ظاہر ہے یہ اس سفر کی ساتھی تھی جس میں صدیق اکبر ملے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کی معیت کا اعزاز
جس شے نے بھی پایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اعزاز ہی عطا فرمایا. وہ عامر بن فہیرہ ہو، وہ خاندان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہ رستے میں ملنے والی وہ بکریاں اور ان کے چرواہے ہو، اگر ان کا یہ اعزاز ہے تو ذرا تصور کرے جناب صدیق اکبر کا اعزاز کیا ہوگا. یہ قصوہ اونٹنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لمبے سفر فرمانے ہوتے وہ اس اونٹنی پر فرماتے. ہم اس پر کسی موقع پر بات کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سواریاں اختیار فرمائی ان کے اندر کتنا خوبصورت رنگ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنیادی طور پر 3 سواریوں کو اپنے لیے مختص کیا ہوا تھا، جن صحابہ نے ان کے نام بھی محفوظ کیے، ان کی چال بھی محفوظ کی، اور کس مقام پر حضور نے کس سواری کو اختیار کیا اسے بھی محفوظ کر دیا. قصوہ، جدعہ، عدبہ، یہ وہ اونٹنی ہے جن کو ٹریک دیکھا جاتا، وہ جس سفر کی طرف جانا ہوتا اس کی کیفیات کو دیکھا جاتا، اور ان کیفیات کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سواریوں کے اندر عجیب رب تعالیٰ نے محبت رکھی تھی. یہ سواریاں خود اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے. سواریاں تو رہی سواریاں، صحابہ فرماتے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنے لگے تمہیں تو اونٹ کو نہر کرنے کے لیے اونٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. اونٹ اعزاز سمجھ کے خود حضور کے قریب آ رہا ہے کہ حضور مجھے نہر فرمائیے. اسپرچولیزم کے ایکسپرٹی صوفیاء نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی. کہا جانور یہ سمجھتا ہے کہ حضور سے دور نہیں جانا اگرچہ اپنی قربانی ہو جائے. حضرت انسان تو نہیں سمجھتا اور تو حضور سے دور جانا چاہتا. ذرا سی مشقت آ جائے، ذرا سی دقت، ذرا سی پرابلم، ذرا سی مطلب کسی بندہ کمفرٹ زون سے نکلے، انسان فوراً دین سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اپنی خواہشات کی خاطر بھی انسان دین سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ سے، اسوہ کے ٹریک کو چھوڑ دیتا ہے، واپس پلٹی ہے. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری قصوہ پر سوار ہے اور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا. اور اس خطبہ حجۃ الوداع میں ایک موضوع جس پر فوکس کیا وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا تھا، محاسبت کا تھا، چیک اینڈ بیلنس کے جو سسٹم اپنی ذات کے ساتھ جس کا تعلق ہے، سیلف سینسرشپ جو ہے، اس سے متعلقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. حضور فرماتے طوبا لمن شغل عیب نفسہ عن عیوب الناس، فرمایا خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ جس کو اس کے ذاتی عیوب نے لوگوں کے عیبوں سے لاپرواہ کر دیا. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا آپ اتنے دانا کیسے ہو گئے؟ کہا لوگوں نے جس کے بارے میں کہا کہ اس کے اندر یہ فالٹ ہے میں نے اپنے اندر اسے دور کر لیا، اپنے اندر دیکھا. خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ جس کو اپنے عیوب کا پتہ ہے اور دوسروں کے عیوب سے وہ بے پرواہ ہے. دوسرا فرمایا وَأَنفَقَ مِن مَالٍ اِكْتَسَبَ مِن غَيْرِ مَعْصِيَّةٍ، اور اس نے خرچ کیا اس مال میں سے کہ جس کو اس نے حاصل کیا ہے لیکن دل مطمئن ہے، کوئی کرپشن نہیں کی، زیادتی نہیں کی، ہولڈنگ نہیں ہے، لوگوں کے حق نہیں غصب کیے ہوئے، اس کو پورا یقین ہے یہ مال حلال کا ہے، وہ رک کے بار بار جائزہ لیتا ہے، کسی کا بہن کا حق تو نہیں مارا، ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی یتیم مسکین کا قبضہ تو نہیں کر لیا، رک رک کے دیکھتا ہے، مال تھوڑا ہے لیکن دل بڑا مطمئن ہے، یہ بندہ بڑا خوش نصیب. تیسرا وَرَحِمَ أَهْلَ الظُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ، جسے اللہ تعالیٰ نے وہ پاور کوریڈور میں چلا گیا، اس کے پاس اتھارٹی آ گئی، کسی منصب پہ فائز ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دے دی. اب طاقت آئی تو یہ اپنا محاسبہ کرنے لگا کہ میرے دل میں ماتحتوں کی محبت بھی ہے کہ نہیں ہے. میں ہر وقت مطلب میرے 12 بجے رہتے ہیں، میری باڈی لینگویج سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں یہ تو بڑا کرخت ہے، میں تو اسمائلنگ فیس بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور میں وہ بندہ جس کے دل کے اندر وہ محاسبہ کرے، رحم بڑھا دیا گیا ہے، میری طرف سے اسے خوشخبری سنا دو. چوتھی بات فرمائی وَخَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ، اور جب اس کے پاس مال و دولت آیا، اتھارٹی آئی اور یہ خود کسی منصب پر فائز ہو گیا، تو اس منصب پر فائز ہونے کے باوجود اس نے دیکھا کہ اس سے اوپر والے منصب والے بھی موجود ہیں. کُلَّ ذِی عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہوتا ہے.
اور یہ ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتا ہے، فقہ کی چادر کو کبھی بھی پھاڑتا نہیں ہے، اہل علم کی قدر کرتا ہے، میرٹ کو کبھی بھی کراس نہیں کرتا، اور علماء کی صحبت میں، دین کی صحبت اور سنگت میں بیٹھتا ہے، حکمت کو اپنی گمشدہ میراث سمجھ کے جہاں سے اسے وژڈم ملتا ہے وہاں سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ویژنری بننے کی کوشش کرتا ہے۔ طوبیٰ، اسے بھی خوشخبری دے، فرمایا وَطُوبَى لِمَنْ أَذَلَّ نَفْسَهُ، اور اسے بھی خوشخبری دو کہ جس نے اپنے آپ کو ہمیشہ کم تر ہی سمجھا، کبھی وہ سپیریورٹی کا شکار نہیں ہوا، اپنے آپ کو بہت اوپر جا کے نہیں سمجھا، یہ نہیں کہ انا کا شکار نہیں ہو گیا، سے نیچے۔ وَطُوبَى وَحَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ، اور اسے بھی خوشخبری دے دو کہ جو ہمیشہ اس کوشش میں رہا ہے کہ میرا کریکٹر ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، میں بحیثیت مسلمان اچھے اخلاق سے مزین ہو جاؤں، یہ اس کی کوشش ہوئی۔ اب اس پورے خطبہ حجۃ الوداع کے اس حصہ کو سننے کے بعد آئیے میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کسی نہ کسی یہ جو میئرز ہیں، یہ جو کرائٹیریا ہے، اس میں کسی نہ کسی کے اندر اپنی ذات کو ضرور رکھنا چاہیے۔ پہلا یہ، ہم دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں کہ اپنے، تو جواب شاید یہی آتا ہے ہمیں سب کا پتہ اور اپنا، ساتھ والے کا بھی پتہ، ساتھ والے کی اولاد کا بھی پتہ، لیکن اپنی ذات کا بھی نہیں پتہ۔ اسپرٹزم کے ایکسپرٹ صوفیہ فرماتے ہیں جسے اپنا نہیں پتا ہوتا نا، اسے مخلوق خدا کا کیسے پتا ہو سکتا ہے، اور جسے مخلوق خدا کا نہیں پتا اسے خالق کا بھی نہیں پتا۔ جو اپنا ہی آپ کو نہیں پہچان سکا وہ اللہ کی مخلوق کو کیسے پہچانے گا؟ یہی وجہ ہے ہم اپنا آپ بھول گئے۔ جب اپنا، جسے اپنی فکر نہیں کہ میں نے اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے، اپنی زندگی کا جو گول ہے میں نے اس کو اچیو کرنا ہے، میں نے خود کامیابی حاصل، جو اس پہچان کو ہی بھول گیا کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا، اس بات سے بالکل بے خبر۔ وہ سمجھتا ہے سب کچھ، ملٹی ملینئر میں بن جاؤں، برانڈڈ گاڑیاں میرے پاس آ جائیں، فارم ہاؤسز میں چلا جاؤں، سب کچھ وہ یہاں کے لیے دائمی سارا کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو بھول گیا وہ کسی کی آخرت کی فکر کیسے کرے؟ اسے قرآن کا یہ فرمان وہ اس کو لائن کیسے دے سکے گا؟ کو انفسکم واہلیکم نارا، قرآن تو تمہارے میرے دل پہ دستک دے کے کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اہلیکم، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، کس سے؟ النار وقودها الناس والحجارہ، وہ دنیا کی آگ کی طرح آگ نہیں جس پہ پتھر مارو تو شاید بجھ جائے، جسے تم بجھا لو، وہ آگ وہ ہے، وہ بڑھتی ہے جب پتھر اور انسان ڈالے جاتے۔ پہلا مرحلہ یہ۔ دوسرا یہ کہ وہ انفق من مال اکتسبہ من غیر معصیت، کسی بھی مقام پہ بندہ پہنچ جائے، اپنا محاسبہ کسی بھی جگہ کر لے تو یہی ترقی ہے۔ میں نے بچپن سے لے کے 55 تک بہت کما لیا، بڑا بینک بیلنس ہو گیا ہے، اور میرا امپیریل جو بینک ہے بڑا پڑا ہے، لیکن اس کے اندر ایسا تو نہیں کہ کل اس سے نچوڑا جائے تو مخلوق خدا کا خون نکل آئے۔ کیا کرے؟ جب یہ سارا کچھ رہ ہی یہاں جانا ہے، یہی محاسبہ ہے، جب رہ یہاں جانا ہے تو جس کا حق ہے اگر آج میں نے نہ دیا کل تو مجھے دینا پڑے گا، اور کل قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اسے قرار دیا گیا۔ حضور علیہ السلام آپ کوئسچن ریز کرتے، کریٹیویٹی تھی کہ نبی علیہ السلام موٹیویٹ کرتے، بتاؤ قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ کس نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو، گاڑی نہ ہو، گھر نہ ہو، کچھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جسے کل قیامت کے دن لایا جائے اور جب وہ آئے تو نیکیاں تھی لیکن اتنا حق مانگنے والے آئے کہ گناہوں سے پلڑے بڑھ گئے، ساری نیکیاں چلی گئیں، وہ جنہیں نیکی سمجھ رہا تھا وہ تو دوسروں کو دے دی۔ تو لہٰذا جتنا مال ہے ماہ رمضان سے قبل جہاں انسان نے زکوٰۃ کی طرف جانا ہے وہاں اس بات کی طرف بھی جائیں، بھائی اللہ کا حق بھی دینا ہے تو بندوں کا حق بھی تو دو، مین ٹو مین ریلیشن شپ ٹھیک ہونے چاہیے،
لیکن مین ٹو گاڈ ریلیشن شپ زیادہ ٹھیک ہونے چاہیے. بندہ پھنستا ہی معاملات میں ہے. سب سے زیادہ بندے جس میں پھنسیں گے وہ معاملات. تیسرا پہلو کہ وَرَحِمَ أَهْلَ الذُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ، جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب عطا کیا ہے، یہ منصب بھی اس بات کا متقاضی ہے چیک یور سیلف، اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے ماتحتوں کے لیے کیسے، غریبوں کے لیے کیسے، ڈپرائیوز کے لیے، ہم مطلب جو ماڑے لوگ دیں ساڑھا قلب ہونا کتنا میلان رکھتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ 12 بن جاتے ہیں اور ہر وقت غصے کا اظہار ہوتا ہے. اپنی نرمی کو اپنے اوپر غالب کرو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحم فرماتا ہے جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنے. جس منصب پر بھی بیٹھے ہیں ماہ رمضان سے قبل یہ ارادہ کرنے انشاءاللہ آسانیاں بانٹیں گے. کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا یہ نہیں ممکن کہ اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا نہ فرمائے. میں اپنے راستے کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں تو لوگوں کے راستے کے کانٹے اٹھا لو، میرا راستہ کلیئر ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. جو دوسروں کے راستے پہ کانٹا بچھائے یا دوسروں کے لیے گڑھا کھودے، پنجابی جو کہنے جن نے کسی راستے کھودیا وہ آپ ہی ڈگ گیا، وہ تو خود گر جائے گا. یہ پھر اگلا برا وخالت اہل الفقہ والحکمہ. ماہ رمضان سے پہلے ہی ایک تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، یہ فتنوں کا دور ہے اور ویسٹرن انٹلیکچوئل اگریشن اتنی غالب ہے کہ لارڈ میکالا یا اس طرح کے جتنے وہ پلینرز کہ جنہوں نے دین کو ہمارے دلوں سے نکالنا تھا وہ سارے کے سارے یہ بات پلان کر کے گئے اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اگر تم مسلمانوں کو ہتھیاروں سے مارنا چاہو گے تو یہ نہیں مریں گے، اگر انہیں تم ختم کرنا چاہتے ہو تو ان سے ان کی تہذیب و تمدن کو چھین لو، ان کا دین چھین لو. جس پر اقبال روتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہے دے کر عرب کو فرنگی تخیلات حجاز و یمن سے. لگا ان کو فرنگی تخیلات دو، ان کے جسم کے اوپر اگر کوئی لباس بھی آئے تو وہ فرنگی لباس ان کے لیے وقار کا باعث بن جائے. یہ اپنے سر سے اپنی پگڑی خود اتاری، تم کیوں اتارتے ہو؟ ایسا ان کا نظام بنا دو اور اس نظام میں یہ اتنا اپنے آپ کو کمفرٹ فیل کرے کہ اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرے. اور اقبال نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، یہ بڑا خوددار بنتا ہے، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. اس کو ملائم کر اسے کلے بنا دو. اور کلے کیا کرتی ہے؟ جس ہاتھ میں جاتی ہے اسی کا رنگ. اور پھر اقبال نے اگلی بات کی، کہنے لگا تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب. انہیں کہنے لگا یہ تیزاب ایسا ہے کہ یہ تریاک بھی وہ کام نہیں کرتا. اس ایسا تعلیمی نظام جس کے اندر تم نے ان کو پگھلا دینا ہے کہ تریاک بھی وہ کام نہیں کرے گا جو یہ کرے. اور کہا اس کے اندر سونا بھی یہ ڈالیں گے تو مٹی ہو جائے گا. آج میرا آپ کا مستقبل ایمان کے اعتبار سے مٹی ہو رہا ہے. وہ پرانے زمانے سن کسے کار اگ لگنی سی تے لوگ نسے آنے سن پانی پانی پانی. آج ہر جگہ اخلاقیات کی آگ لگی، کسی کے ہاتھ پہ پانی نہیں ہے. تہذیب و تمدن چھین رہا ہے، چھینا جا رہا ہے. اور کفر اپنے کسی ڈے کو پلان کرنے سے پہلے ایسی سچویشن کریٹ کرتا ہے، ایسے سرکمسٹینسز بنائے جاتے ہیں، ایسے فتنے سامنے لائے جاتے ہیں. فتنہ قادیانیت علیحدہ جگہ موجود، اسے مٹانے کے لیے نئے فتنے، لباس کے فتنے، کیلیگرافی کے فتنے، فونٹس کے فتنے، اور نہ جانے کن فتنوں میں لا کے ہماری مثبت ذہنی صلاحیتوں کو پراگندہ کرنے کی سازش کی جاتی ہے. اور ہم اتنا شکار ہو گئے بجائے اس کے کہ کفر کے فتنے کو پہچانتے اور اس کے سامنے صد باندھتے. ہماری زبانیں کھلتی ہیں تو دین پہ کھلتی ہے، ہماری ذہن سے پراگندی نکلتی ہے تو علماء کے خلاف نکلتی، دین کے خلاف نکلتی. ہم کہاں گر گئے؟ ہم کیسے شکار ہو گئے؟ کون اٹھائے گا؟ یہ محاسبہ، یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یہ بہت ضروری ہے ماہ رمضان سے قبل کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دینداروں کے ساتھ میرا رشتہ بیزاری کا رشتہ ہے. ہم نے کئی مرتبہ
ویری ہمبلی آپ سے ریکویسٹ کی، بڑے درد دل سے یہ بات کی کہ اگر آپ نے اپنے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے صرف یہ بات کر دی، اولاد سامنے تھی، اور آپ نے اونٹی لہجے میں تمسخرانہ انداز میں کہا چھٹو مولوی کی اندے نے انہاں تے بڑیاں سختیاں کیتیاں ہوئی ہیں، کسی کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کی اولاد سے دین کا درد نکل جائے گا، وہ مولانا کے پاس نہیں بیٹھے گا، وہ کمیونیکیشن گیپ جسے کفر ڈالنا چاہتا تھا وہ ڈال لے گا۔ کیوں؟ اب اس وقت اگر میں اور آپ کسی جگہ کھڑے ہیں، محاسبہ کریں، کوئی کہے گا یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں نقصان ہو گئے، یقیناً سب نقصان ہوئے ہوں گے، لیکن ان سب کی اگر بڑی وجہ دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کا نقصان کرا۔ میری فیلڈ ہو تب بھی کرائٹیریا ہو، آپ کی فیلڈ ہو، جس کی جو فیلڈ ہو، ہم نے جب دین کو چھوڑا تو آج نتیجہ یہ نکلا ہم اللہ کی بار کمیڈیٹس کرتے ہیں، الہی ہمارا حال دیکھ، تو ندا آتی ہے ذرا اپنا نامہ اعمال بھی تو دیکھ کیا کیے۔ تو لہٰذا ماہ رمضان سے قبل ہی ایک تو دینداروں کے ساتھ رشتہ، آپ تو اڑتی چڑیا کے پڑ گن لیتے ہیں، تو دیندار کے اخلاص آپ سے نہیں چھپ سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کس سے مجھے کیا میسر آ سکتا ہے، خالص چیزوں کو جانچنا پڑتال کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں سے آپ کو خیر ملتی ہے اس دروازے پہ اپنی جولی پھیلا دیجئے، اور اس کے لیے دور بھی نہ جائیے، اپنے ماں باپ کے خیر کا دروازہ کھٹکھٹائیے اور ماں باپ بھی خیر کے دروازے کھولے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور کو وہ دور قرار دیا گیا کہ ہمدردی ساری گھر سے باہر رہ جائے گی، گھر والوں کے لیے غصہ رہ جائے گا، ہمیں غصہ ماں باپ پہ آتا ہے، ہماری محبت نچھاور ہوتی ہے تو وہ ویلنٹائن ڈے کے پھول پہ ہوتی ہے، ماں ترستی رہتی ہے، بیوی راستہ تک رہی ہے، بہن دستے شفقت چاہتی ہے، دوسروں کے لیے بڑے خلوص کا اظہار کرتا ہے اور بہن کا حق آ جاتا ہے۔ یہ وہ فتنوں کا دور ہے، بچے گا وہی خالط اہل الفقہ والحکمہ جس نے قرآن و سنت سے دامن جوڑا اور قرآن و سنت کا پیغام ڈیلیور کرنے والوں کے ساتھ اپنی قرابت کو پیدا کیا، صاحب نسبت ہو گیا، زمانے کے فتنوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اپنا محاسبہ نہ کیا، چیک اینڈ بیلنس نہ کیا، اپنے آپ کو دیکھا نہ، میجرمنٹ نہ ہوئی کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، تو یقین کیجئے سوائے افلاس کے اور سوائے خسران اور نقصان بھی کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ۔ آخری بات کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن اذل نفسہ، کہ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جس نے اپنے آپ کو جو اس کی ریل سیلف ہے نا اس تک اس نے محدود رکھا، یعنی جنہوں کہنے نے اپنے آپ سے رہنا، آپ پہ تو باہر نہیں ہونا، جرا آپ پہ تو باہر ہویا جتنی مرضی باتاں ہون۔ قرآن مجید فرقان حمید نے شیطان کا جو ماڈل پیش کیا ہے کہ اس زمین پر، اس دھرتی پر اس کی عبادتیں قابل رشک تھی، لیکن جب رب تعالیٰ نے اسے فرمایا سجدہ کر، انکار کیا، نافرمانی کی، میں اور آپ اس عبادت کا تصور اور اس مقام اور اتھارٹی کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ لیکن جو ہی انحراف کیا، رب تعالیٰ نے کہا تجھے میں نے حکم دیا تھا تو سجدہ کر، تو ایگو چڑھ گئی، ایگو ٹون میں آیا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں تو اس سے اچھا ہوں۔ بس یہ آنا لے کے بیٹھتے۔ وہ بابا بلے شاہ علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ٹریک پہ رہنا چاہتے ہو تو پھر اس پہلو کو سمجھو، اپنے آپے سے باہر نہ ہو۔ حضرت احیاء العلوم پہ علامہ غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جب رب تعالیٰ کا سیکریسی سسٹم اتنا مضبوط ہے تم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، تو دو ہی چیزیں ہیں، اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو رب کے سسٹم سے باہر نکلو، اور اگر نکل نہیں سکتے تو بندے بن کے رہو۔ وہ بابا بلے شاہ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سما، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا سب کچھ تو ہی تے سب وچ تو ہی۔ اور پھر کیا خوبصورت انداز میں بات کی، فرماتے ہیں کہ میں بھی تو ہی تے تم ہی تو ہی، جس مقام پر پہنچ جائے کہے یہ اللہ کا فضل ہے، میں بھی تو ہی تے تم ہی تو ہی، ایتھے بلا کون نمانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے ٹریک کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔